نویں پارے کے آغاز میں وہی حضرت شعیب علیہ السلام ہی کا واقعہ چل رہا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے ان کا انکار کیا۔ شعیب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہوں، اسی پر توکل کرنے والا ہوں۔ تو پھر ان کی قوم پر بھی عذاب آیا، یہ بھی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے پائے گئے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اب یہاں پر آگے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا، کئی رکوع اس میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں چلے گئے، فرعون کو کہا، حق کی دعوت دی، وہ کہنے لگا دلیل تو کوئی لاؤ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ اچانک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، بہت زیادہ روشنی اس سے نظر آنے لگ گئی۔ اس نے کہا یہ تو جادو کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا یہ جادو کر رہا ہے، جادوگروں کو اکٹھا کرو، مقابلہ کروائیں۔ اب سارے جادوگر اکٹھے کر لیے گئے، مقابلے کے لیے اہتمام ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا۔ اب جادوگروں نے جادو کیا اور انہوں نے رسیاں پھینکی آپ کی طرف، جادو سے وہ تمام رسیاں سانپ بن گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو آپ کی ہاتھ میں پکڑنے والی سٹک تھی اس کو پھینکا تو وہ بڑا سانپ بن گئی اور سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب جب اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا، عام لوگوں کی نگاہوں میں تو جیسے وہ جادو کر رہے تھے ایسے ہی شاید ان کا کام تھا، لیکن جادوگر جانتے تھے کہ ہم تو جادو کر رہے ہیں پر اس نے جو کیا یہ جادو نہیں ہے۔ تو جس بندے کا شعبہ ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے، تو جادوگر سمجھ گئے کہ جو انہوں نے جواب میں کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان قبول کر لیا، میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگے اب اس میں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں تمہارا ٹانگ کاٹ دوں گا کہ تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگے ہاتھ بھی کاٹ دے، ٹانگ بھی کاٹ دے، گردن بھی کاٹ دے، پر یہ دل رب کا ہو گیا ہے۔ تو جب حق سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے، تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور اس کا انعام ہوتا ہے۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اب کلیم اللہ کا مطلب ہے جس سے اللہ نے کلام کیا، براہ راست جس سے کلام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کلام جب سنا، کلام کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ بے قرار ہو کر کہا رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار تھا، جواب آیا آپ دیکھ نہیں پائیں گے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میری تجلی کے باوجود یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو عن قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک تجلی طور پر گری، موسیٰ علیہ السلام آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکے اور بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے۔ اور یہاں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا قرب نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ سورہ
سورہ نجم میں بہت ساری آیات ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں تو صرف حضور کا ذکر ہے نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا. اچھا پھر جب لا مکانوں تک گئے، قرب میں گئے، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے. اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ نے مثال دی جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں، اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے، واپس جب آئے تو دیکھا قوم جو تھی وہ تو بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے. بڑے پریشان ہوئے، مغموم ہوئے. آپ پہلے پارے میں سن چکے ہیں کہ پھر توبہ کے لیے کیا ان کے لیے سزا تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. تو عن قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کھول کر عرض کر دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ہماری امت کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. دنیا کی بھلائی کیا ہے کہ ان پر مشکل احکام تھے، آسان احکام مل جائیں، احکام میں آسانی آ جائے. اور آخرت کی بھلائی یہ تھی کہ یہ عمل تھوڑا کریں اجر زیادہ مل جائے. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ میں عطا کروں گا، لیکن مصطفیٰ کی امت کو عطا کروں گا. میں انہیں دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے طوق اتارے گا. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی. اب رسول کریم کی شان بیان ہو رہی ساری کہ وہ رسول کریم کیا کیا عطا فرمائیں گے، کیا کیا وہ تبدیلیاں کریں گے. فرمایا جو ان پر ایمان لائے، صرف ایمان نہیں، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ اور اس کی نصرت کی اور حمایت کی، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو حضور پر ایمان بھی لائیں گے، حضور کی اتباع بھی کریں گے، حضور کی تعظیم بھی کریں گے. تعظیم بھی ضروری ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ نعمت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی، اللہ نے انہیں نہیں دی، اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دی. عمل تھوڑا کرو جزا زیادہ ملتی. نیکی ایک اور ثواب 10 نیکیوں والا، اور کبھی کبھی نیکی ایک ثواب 700. 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ اس کو دگنا کر دے تو ایک نیکی ثواب 1400 نیکیوں کا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور زرخیز لمحات کی قدر نصیب فرمائے. پھر فرمایا اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. یعنی وہ لوگ جو حق کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے، حق بات سن کر قبول نہیں کرتے، سب سوجھ بوجھ ہونے کے باوجود دل میں ساری بات آ بھی رہی ہے لیکن پھر بھی مان نہیں رہے. فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں. یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے. اس سے ایک استدلال یہ کیا جاتا ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہاں تک اگر آیت ہوتی قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا تو معنی واقعی یہی تھا کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن آیت یہاں تک نہیں ہے، بات یہاں تک مکمل نہیں ہے میرے بھائی۔ آگے ہے إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ کیا مطلب؟ میرے پاس جو کچھ ہے، جو عطا ہے، جو کرم ہے، جو طاقت ہے، جو نعمت ہے، وہ میرا نہیں ہے، میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ کہیں تم جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا یا تین خدا نہ کہنا۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا انا قاسم واللہ معطی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی صفحہ پر فرمایا انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، بے شک تقسیم میں کرتا ہوں، خازن میں ہوں، رب مجھے عطا کرتا ہے۔ انما یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی جو بھی عطا ہے وہ مصطفیٰ ہی تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی پر شعر کہا تھا فاضل بریلی نے، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ کہتے عرش کے رب کی قسم، جس کو جو مل رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی بھی ہے واللہ معطی بھی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ آپ بس یہی کہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے آپ کہیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اس کے مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ اس سے آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، یہ آخری پاؤ ہے سورہ انفال میں۔ سورہ انفال ہے، اس کے بعد سورہ برات ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مضمون ہے، ایک مضمون کے متعلق کئی آیات ہیں۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خیال سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھے ذکر کرنا ایک جملہ کے ساتھ درست نہیں ہے، شاید یہ شرک ہو گیا۔ اب اس پر کافی ساری آیات ہیں، آپ یہ آیتیں سنتے جائیے گا۔ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں جا کر ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہلی آیت سورہ انفال کی، اے رسول مکرم، یہ آپ سے انفال، انفال یعنی مال غنیمت، آپ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہیے کہ انفال کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بدر میں جب کفار آئے پھر ان پر عذاب آیا، فرشتے بھی آئے مسلمانوں کی تائید کے لیے، اب کفار کو مارا گیا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان پر عذاب، یہ مصیبت ان پر کیوں آئی؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بس آیات پر غور کرتے جائیے، ڈیٹیل سے ہم بات کل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں خاک لی اور کفار کی طرف پھینکی۔ کس نے پھینکی؟ رسول اللہ نے۔ کثیر احادیث ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں آپ نے پھینکی وہ خاک، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی۔ وما رمیت اذ رمیت، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جب آپ نے وہ خاک پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن وہ اللہ نے پھینکی۔ اب اللہ تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فعل کو اپنا فعل فرما رہا ہے۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب اس مضمون کی ایک اور آیت آگے ہے، اس پر ہم پھر بات کل ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اگلے رکوع میں بڑی اہم بات ہے اور بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقین رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال میں بھی آزمائش ہے، اولاد میں بھی آزمائش ہے۔ ان دونوں کی محبت انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ ان دونوں کی محبت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کمپرومائز کے لیے تیار کرتی ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین نے، کفار نے کہا بھئی اگر آپ سچے ہیں، حق پر ہیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ پہلی قوموں میں جب لوگ غلط کام کرتے تھے تو عذاب آ جاتا تھا، ہم تو نہیں آپ کا کہنا مان رہے، لائیں نا ہم پر عذاب۔ انہوں نے کہا، اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لے آ۔ چاہیے تو یہ تھا جیسے پہلے عذاب آتے رہے ان پر بھی عذاب آتا، ان پر تو شدید عذاب آنا چاہیے تھا، اللہ کے حبیب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ان پر عذاب بھیجوں جب کہ تو ان میں موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود مسعود کی برکت ہے، رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی وجہ سے عذاب روکا ہوا ہے۔ جو گزشتہ قوموں کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، ان میں جو عیوب تھے، جو برائیاں تھیں، قوم لوط میں کیا آج ہم میں نہیں ہیں تو صحیح، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ اسی دھرتی پر ہے، گنبد خضرا اسی زمین پر ہے، میرے آقا کا وجود مسعود اسی زمین پر جلوہ افروز ہے، اور اللہ نے محبوب کی وجہ سے زمین پر وہ عذاب نہیں بھیجا جو پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ آخری صفحہ پر آخری رکوع میں جو آیت ہے، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کوئی کتنا ہی گناہ گار ہو، فاسق و فاجر ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، رب کریم کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ان حسین ساعتوں کی برکت سے، ان پیاری گھڑیوں کی برکت سے، ان حسین راتوں کی برکت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔